السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم نان فکشن اینڈ ٹائپس آف نان فکشن کو ڈسکس کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ سو لیٹ اسٹارٹ فرام اے بریف ایکسپلینیشن آف نان فکشن۔ اسٹوڈنٹس، نان فکشن لٹریچر کا وہ جنرا ہے جس میں ریئل ایونٹس کو، ریئل سچویشنس کو، ریئل فیکٹس اینڈ آئیڈیاز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یا پھر کسی بھی ہیومن کی ریئل لائف کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ نان فکشن میں ریئل انفارمیشن کو انالائز کیا جاتا ہے یا پھر ریئلٹی کو ریفلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، نان فکشن اینڈ فکشن میں بہت بڑا ڈفرینس ہے، کیونکہ فکشن جو ہے وہ ایک امیجنری اسٹوری ہوتی ہے، ایک کریٹ کی گئی اسٹوری ہوتی ہے، جبکہ نان فکشن ریئل ایونٹس پر بیس ہوتی ہے، اس میں ریئل سچویشن کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، نان فکشن کا جو مین پرپس ہے وہ فیکچوئل انفارمیشن دینا، فیکٹس کو ایکسپلین کرنا، یا پھر کسی بھی سچویشن، کسی بھی پرابلم کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا۔ Students, there are various types of non-fiction which include biography, autobiography, pamphlet, essay, and travelogue. And the first one is biography. اسٹوڈنٹس، بایوگرافی نان فکشن کا وہ ٹائپ ہے جس میں کسی ہیومن کی ریئل لائف سٹوری کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی کسی معزز انسان کے بارے میں لکھی جاتی ہے، جس نے لائف میں کچھ اچیو کیا ہو، سو اس کی اچیومنٹس اور اس کی ایکسپیرینسز کے بارے میں بایوگرافی لکھی جاتی ہے۔ بایوگرافی اس انسان کی برتھ سے لے کر ڈیتھ تک پوری لائف کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، بایوگرافی کے لیے ٹروتھ اینڈ ایکوریسی ایک نیسیسری کنڈیشن ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ نہیں لکھا جا سکتا۔ بایوگرافی ہمیشہ سچ پر مبنی ہوتی ہے۔ بایوگرافی کا مین پرپس جو ہے وہ لوگوں کو انفارم کرنا اس انسان کی زندگی کے بارے میں، اور اس نے جو اچیومنٹس کی ہے ان سے انسپائر کرنا، کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے اچیومنٹ سے ہی انسپریشن لیتے ہیں اور خود زندگی میں پھر کچھ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، the second type is autobiography. سو آٹوبایوگرافی بھی ایک بایوگرافی ہوتی ہے، لیکن یہ آتھر خود کے بارے میں لکھتا ہے۔ آٹوبایوگرافی جو ہے وہ رائٹر کی پرسنل لائف کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جس میں رائٹر اپنے ایکسپیرینسز، اپنے تھاٹس، فیلنگس کو ریڈرز کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ آٹوبایوگرافی کے لیے بھی نیسیسری کنڈیشن ہے ٹروتھ اینڈ ایکوریسی۔ اور اگر ہم اس کے پرپس پر بات کریں تو اس میں رائٹر خود کے ایکسپیرینسز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنے اچیومنٹس سے دوسروں کو انسپائر کرتا ہے، یا پھر جو رائٹر ہوتا ہے وہ اپنے لائف ہسٹری کو پریزرو کرنے کے لیے آٹوبایوگرافی لکھتے ہیں۔ اینڈ دا تھرڈ ٹائپ آف نان فکشن از پیمپلیٹ۔ اسٹوڈنٹس، پیمپلیٹ جو ہے وہ ایک اسمال بک ہوتا ہے جس میں کسی کنسیپٹ کو، کسی آئیڈیا کو تورولی ایکسپلین کیا جاتا ہے، لیکن یہ یوزولی ایک بک سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کی اسمال سائز کی وجہ سے ہی اسے پیمپلیٹ کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم کہیں مارکسزم، سو مارکسزم ایک کنسیپٹ ہے، ایک آئیڈیا ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، لیکن اگر اس کے بارے میں اس کی جو کی انفارمیشن ہے، اس کے ڈیولپمنٹ ہے، اس کے کریٹکس ہے، ان سب کو اگر ایک بک کے فارم میں لکھا جائے تو یہ تو صرف ایک کنسیپٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ بک بہت چھوٹی ہوگی، اسی لیے اس کو بک نہیں کہا جا سکتا بلکہ اسے پیمپلیٹ کہا جائے گا۔ پیمپلیٹ میں کسی بھی کانسیپٹ کا، کسی بھی آئیڈیا کا جو کی انفارمیشن ہوتے ہیں، جو بیسک انفارمیشن ہوتے ہیں، ان کو لکھا جاتا ہے، اس آئیڈیا کی کاز اینڈ افیکٹس کو لکھا جاتا ہے، اور اس کا جو مین پرپس ہوتا ہے وہ لوگوں کو انفارم کرنا، اس آئیڈیا کو پروموٹ کرنا، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اس کنسیپٹ یا آئیڈیا کے بارے میں۔ اسٹوڈنٹس، دا فورتھ ٹائپ آف نان فکشن از ایسے۔ سو ایسے ایک شارٹ پیس آف رائٹنگ ہوتی ہے جس میں رائٹر کسی بھی سچویشن کو، کسی پرابلم کو ایکسپلین کرتا ہے، اس کے بارے میں آرگومنٹس دیتا ہے، اس کے بارے میں جو ڈفرینٹ لوگوں کو اوپینینز ہوتے ہیں اسے ایک ہی ایسے میں لکھتے ہیں۔ ایک ایسے میں ایک ہی ٹائم پر صرف ایک ہی پرابلم کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اسے کا ٹون یا تو فارمل ہوتا ہے جس میں صرف انفارمیشن دیا جاتا ہے، یا پھر انفارمل بھی ہو سکتا ہے جس میں رائٹر خود کی اوپینینز بھی دیتے ہیں۔ اسے کا ایک فارمل سٹرکچر ہوتا ہے جس میں کلیئر بگننگ ہوتا ہے، کلیئر میڈل ہوتا ہے، کلیئر اینڈنگ ہوتی ہے۔ بعض اسے کا اینڈ ریزولوشن پہ ختم نہیں ہوتی، ان کی اینڈنگ جو ہے اس میں کوئی خاص آئیڈیا، کوئی اس پرابلم کا جو سلوشن ہے وہ نہیں نکلتا، لیکن اس کی بگننگ اینڈ میڈل ضرور ہوتی ہے۔ اسے کو کسی بھی پرابلم کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے، خواہ وہ پولیٹیکل پرابلم ہو، وہ اکنامک پرابلم ہو، اور سوشل پرابلم ہو۔ اینڈ دا ففتھ اینڈ لاسٹ ٹائپ آف نان فکشن از ٹریویلاگ۔
اسٹوڈنٹس ٹریولاگ کو کسی کی ٹریول ایکسپیرینسز کے بارے میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ جب ایک بندہ ٹریول کرتا ہے تو وہ مختلف جگہوں پر جاتا ہے، مختلف کلچرز کو وہ ایکسپیرینس کرتا ہے، مختلف لوگوں سے ملتا ہے، سو ان سب کے بارے میں وہ ڈیٹیل میں لکھتے ہیں ٹریولاگ میں۔ ٹریولاگ میں اس جو ٹریولر ہے اس نے جو بھی ایکسپیرینس کیا ہو اس کے بارے میں پرسنل فیلنگز لکھتے ہیں، اس کے بارے میں جو ان کے پرسنل تھاٹس ہوتے ہیں، پرسنل ایموشنز ہوتے ہیں، ان سب کو ٹریولاگ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ٹریولاگ میں ڈفرینٹ کلچرز اینڈ ٹریڈیشنز کے بارے میں لکھا جاتا ہے، کسی ہسٹوریکل پلیس کی ہسٹری کے بارے میں لکھا جاتا ہے، یہاں پہ لوگوں کے جو مختلف ریچولز ہیں ان کو اگر کسی ٹریولر نے ایکسپیرینس کیا ہو تو اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر ٹریولاگ میں ٹریولر کے ایڈونچرز کے بارے میں لکھا جاتا ہے، یا اس نے جتنے بھی ایکسپیرینسز کی ہے، جتنے بھی چیلنجز فیس کی ہے ڈیورنگ ٹریول، اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ اینڈ ٹریولاگ کا جو مین پرپس ہوتا ہے وہ لوگوں کو انٹرٹین کرنا اور لوگوں کو انسپائر کرنا، تاکہ وہ بھی ٹریول کریں، دنیا کو دیکھیں اور مختلف لوگوں کو زندگیوں کو ایکسپیرینس کریں۔ اسٹوڈنٹس، نان فکشن جو ہے یہ فیکٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، مطلب یہ فیکچول انفارمیشن دیتا ہے، ریئلٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن یہ لٹریچر اسی لیے ہے کیونکہ اس کی لینگویج جو ہے وہ اسی طرح سے یوز ہوتی ہے جو اسے لٹریچر کا جنرا بناتا ہے۔ سو دا بیسک ریزن جس کی وجہ سے نان فکشن ایک لٹریری جنرا ہے وہ ہے اس کا لینگویج کا یوز۔ سو یہ تھی ایک شارٹ سی ویڈیو اباؤٹ دا ٹائپس آف نان فکشن۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔